تو اجازت ہے میں گفتگو شروع کروں؟ تھکے ہوئے آپ ہیں، میں آپ کو زیادہ زحمت نہیں دیتا، داد بنتی ہو تو دے لیجئے گا، نہ بنتی ہو تو چپ رہیے گا، میں کوئی ناراضگی نہیں، پھر کبھی آ کے داد بھی لے لوں گا، دعا بھی لے لوں گا۔ تو پہلے چند فکرے میں عرض کرتا ہوں تو اندازہ ہو جائے گا کون کتنی توجہ میں بیٹھا ہے۔ فرزند بو تراب نے 9 لاکھ کے لشکر کو دیکھا اور فرمایا میں جانتا ہوں تم یہاں دولت کے لالچ میں آئے۔ میں سمجھا آپ تھکے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ آپ بیدار ہیں۔ مجھے دائیں بائیں کی گفتگو نہیں آتی، فضول باتیں مجھے ممبر سے کرنے کا بالکل نہ کوئی شوق ہے، نہ میرا اسلوب ہے، صرف پڑھنے پر توجہ رکھتا ہوں، کوئی بولے اس کی مرضی، کوئی نہ بولے اس کی مرضی۔ فرزند بو تراب نے 9 لاکھ کے لشکر کو دیکھا اور فرمایا تم یہاں دولت کے لالچ میں آئے ہو، فکر کی قدر کیجئے گا۔ بادشاہ فرماتے ہیں حالانکہ تم جانتے ہو کہ تمہارے ایک سوال پر میں تمہاری توقع سے زیادہ تمہیں عطا کرنے کی قدرت رکھتا ہوں۔ اللہ زندگی امام صاحب آباد شاہ، ماشاءاللہ جی، نوکری ہو گئی، حصہ مل گیا، بڑی مہربانی بھائی جان۔ فکرہ میں آپ پڑھنے لگا ہوں اول سے آخر، جتنے عزادار بیٹھے ہو ایک بار اتنا بولنا کہ آگے پڑھنے کو جی چاہے۔ میں جانتا ہوں تم یہاں دولت کے لالچ میں آئے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ تمہارے ایک سوال پر تمہاری توقع سے کہیں زیادہ میں تمہیں عطا کرنے کی قدرت رکھتا ہوں، مگر میں جانتا ہوں تم نسلاً بھکاری ہو۔ یہ آپ کا مزاج ہے، یہ آپ کا اسلوب ہے، آپ سنتے اچھا ہے۔ امام حسین آپ کو آباد و شاد رکھے، اٹھے ہوئے ہاتھ محتاج نہ، بھائی جان بڑی مہربانی، میں نے کہا بہت شکریہ، ہوگی نہ ہوگی، امام حسین آپ کو آباد و شاد رکھے، سلامت رہیے، چہروں پر رونق آ کہ میرا حصہ مجھے مل گیا۔ دوبارہ پڑھتا ہوں اس فکرے کو، میں پھر پڑھ دیتا ہوں۔ یہ فکرہ ذرا اس کی ساخت دیکھیے گا اور اس کو یاد رکھیے گا، یہ صرف فرزند رسول ہی کہہ سکتے۔ تم یہاں دولت کے لالچ میں آئے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ تمہارے ایک سوال پر تمہاری توقع سے کہیں زیادہ میں تمہیں عطا کرنے کی قدرت رکھتا ہوں، مگر میں جانتا ہوں تم نسلاً بھکاری ہو۔ حالانکہ تم جانتے ہو، اب یہ فکر ضائع نہ کیجئے گا، مولا کا واسطہ دو، حالانکہ تم بہتر جانتے ہو اور تم سب جانتے ہو کہ روئے زمین پر وہ فقط ہم ہیں جو بسم اللہ کا ابتدائیہ ہیں، بسم اللہ جن کا ابتدائیہ ہے، بلغ ما ہماری منزل ہے، قابہ قوسین۔ میں ایک فکرہ پڑھ کے جا رہا ہوں، اسے یاد رکھیے کہ جوانوں سے التماس کر رہا ہوں، یہ فکرہ میں پرواز کر کے پڑھوں حق ادا نہ ہو، میں نور کے قلم سے کہیں تحریر کروں عرش کی جبین پر تو تب بھی شاید حق ادا نہ ہو۔ ایسا فکرہ مولا کی قسم کہ ایک دفعہ پوری مودت کھینچ کے اگر روح تک آ جائے تو میرے حق میں دعا کرنی ہے۔ فرمایا بسم اللہ ہمارا ابتدائیہ ہے، بلغ ما ہماری منزل ہے، قابہ قوسین ہمارا پڑاؤ ہے، ستارے ہمارے نقش قدم ہیں، کہکشاں ہماری رہ گزر کا نام ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ روئے زمین پر وہ فقط ہم ہی تو ہیں جو حالت نماز میں قبلوں کا رخ تبدیل کرنے پہ قادر ہے؟ قبلوں کا رخ تبدیل کرنے پر اللہ سلامت و آباد و شاد، سلام ہے آپ، حکم ہے پورا کر رہا ہوں، بس حکم ہے، امر ہے کو پورا کر رہا ہوں مولا کی قسم، ورنہ پتہ نہیں کیا کہ کچھ پڑھ سکتا تھا لیکن بس وہ دل چاہ رہا ہے۔ کبھی کبھار آتا ہوں پھر نادر خان، تھوڑا ساتھ دیجیے گا، نوجوان بھائی بیٹھے ہوئے۔ یہ 4 فکرے میں نے پڑھے، بادشاہ حسین کے اور التماس سے کر لوں، یہ دست بستہ معافی کے ساتھ، کوئی محسوس نہ کرے میری بات کو۔ جتنے جوان انٹرنیٹ پہ زیادہ بیٹھتے ہیں، چونکہ ہر بچہ آج کل 10-15 منٹ فون کے ساتھ گزارتا ہے، ہر نوجوان 10 سے 15 منٹ 20 منٹ 25 منٹ فون پہ گزارتا ہے، زیادہ وقت کہہ گیا میں میرے خیال میں، ہاں جی کاٹا کیا، اچھا چلو بارہ جتنا بھی ٹائم گزارتا لیکن گزارتا ہے۔ میں منت کر کے جا رہا ہوں، 3 جمادی الثانی 1444 ہجری، مہربانی کیجئے، بادشاہوں کے خطبات پڑھی، یہ میرا جھکے ہوئے سر کے ساتھ التماس۔ اتنا کچھ مل جاتا ہے خطبات پڑھنے سے کہ آپ کو کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔
چونکہ ان کا مقام، ان کا مرتبہ وہ ہم طے تو نہیں کر سکتے، لیکن چلو اسٹڈی کر کے ہم کچھ نہ کچھ حاصل ضرور کر سکتے ہیں۔ امام زمانہ کی قسم ایسے ایسے فکرے پڑھنے کو مل جاتے ہیں کہ جو ان کے علاوہ نہ کوئی کہہ سکتا تھا، نہ کسی کو جرأت مجال تھی۔ ناصر بھائی، میں 4 فکرے حضرت ابوالفضل العباس کے پڑھتا ہوں۔ مولا کی قسم میں نے بہت کچھ پڑھا ہے، جتنا کچھ پڑھا ہے، لیکن یہ فکر جب میں پڑھ رہا تھا تو پتہ نہیں میری کیا کیفیت تھی۔ بادشاہ فرماتا ہے تم کسی گمان میں آئے ہو، مجھے داد نہیں چاہیے، مولا کا واسطہ یہ فکر سمجھیے گا، تم کسی گمان میں آ گئے ہو۔ علی کا علی بیٹا بول رہے ہیں، تم کسی گمان میں ہو، تم اسی گمان میں ہو جس میں قریش تھے، جو یہ سوچتے تھے کہ وہ محمد مصطفیٰ کو قتل کر دیں گے علی کے ہوتے ہوئے۔ کیا پڑھا جائے؟ دیکھیے میں پورے ملک میں مجالس پڑھتا ہوں، پورے ملک میں، خاص طور پر راولپنڈی اور لاہور کے درمیان بہت زیادہ مجالس پڑھتا ہوں میں، لیکن پنڈادن خان کی خصوصیت ہے کہ یہاں میں سال میں 1 مرتبہ آتا ہوں۔ یہ آپ کی ماشاءاللہ یعنی یہ اعلیٰ بصیرت کا یہ نظام ہے کہ آپ سال میں 1 بار مجھے برداشت کرتے ہیں۔ اچھا 2 مرتبہ تو وہ اس لیے کہ یہاں لطف آتا ہے پڑھنے کا، اور میں آپ کی خوشامد نہیں کر رہا، یہ باہر بیٹھ کے میں باتیں کرتا ہوں کہ یہاں ادب کی بڑی قدر کی جاتی ہے۔ میں اسی بیس پہ یہاں پہ آتا ہوں، جہاں ادب سنا جائے وہاں پہ ہمارا جانے کو خود بخود دل کرتا ہے۔ نہ تو آپ خوشامد کی داد دیتے ہیں، نہ مصنوعی داد دیتے ہیں، نہ تصنع ہے، نہ بناوٹ، کچھ بھی نہیں ہے۔ جہاں بولنا ہے وہاں بولنا ہے، جہاں بنتا ہو وہاں بولتے ہیں۔ اب اگلے فکر ضائع ہوگا تو دکھ ہوگا۔ تم اسی گمان میں ہو جس میں قریش تھے، جو یہ سوچتے تھے کہ وہ محمد مصطفیٰ کو قتل کر دیں گے علی کے ہوتے ہوئے۔ تمہارا بھی شاید یہی گمان ہو کہ تم حسین ابن علی کو قتل کر دو گے عباس کے ہوتے ہوئے۔ یا علی مشکل کشائی کرنا مولا، میں نے تھوڑا پڑھنا ہے، بس انہیں ہمت دینا، میرا ساتھ دینا، اللہ آپ کو آباد رکھے۔ میں فکریں آپ پڑھ رہا ہوں، آپ کل تک داد دیتے رہیں، داد کم پڑ جائے گی، فکرہ بڑا پڑھ رہا۔ بادشاہ کی آنکھوں میں جلال الہی نمودار ہوا، فرمایا تمہیں اگر اپنی تعداد پر ناز ہے تو غور سے میرے فکرے سن لو۔ میں علی کا بیٹا ہوں، علی کی شجاعت کا وارث ہو کے میں بیان دے رہا ہوں میدان میں کھڑے ہو کے۔ اگر تمہیں اپنی تعداد پر غرور ہے تو غور سے سن لو، تنہا علی کا یہ بیٹا۔ تم ہمارے اختیارات سے واقف نہیں ہو، اگر میں چاہوں تو راہبار پہ بیٹھ کے لڑوں، چاہوں تو زمین پر کھڑے ہو کے لڑوں، چاہوں تو تلوار کے ساتھ لڑوں، چاہوں تو تلوار کے بغیر، اور تم کیا ہو میرے مقابلے میں؟ میں عباس فقط کہہ دوں مر جاؤ تو تم مر جاؤ گے۔ جو ہاتھ اب بھی نہیں اٹھا، پتہ نہیں وہ کسی دھیان میں بیٹھا ہوا تھا، جو اب نہیں بولا پتہ نہیں کس گمان میں تھا۔ اللہ آباد و شادت۔ سلام ہے جی، سلام ہے۔ بسم اللہ جی۔ بہت اچھی سماعت ہے، بسم اللہ جی، بڑی مہربانی۔ یا رسول اللہ، یا علی، بہت اچھی سماعتیں مل گئیں، بہت اچھا ماحول مل گیا۔ بس 2-4 جملے اور پڑھتا ہوں جی۔ فرمایا کہ اگر میں فقط کہہ دوں اپنی زبان سے کہ مر جاؤ، میں تمہیں واسطہ دے رہا ہوں، بادشاہ امام حسین علیہ السلام کا اپنے عقیدے پہ کبھی بھی حرف نہ آنے دیا۔ عقیدہ جو حق ہے ان پہ رکھا کرو۔ یہ آل محمد کا جو گھرانہ ہے یہ ہماری سوچ سے بہت بالا ہے، بہت بالا ہے۔ یہ صرف بس یہ اللہ کو منوانے آئے تھے، یہ اللہ کو ہی پتہ ہے یہ کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ ہم کما حق ہو تھوڑی کوشش کر سکتے ہیں انہیں ماننے کی، تسلیم کرنے کی، جس طرح ہم مانتے ہیں۔ تو امام زمانہ ہماری یہ نوکریاں قبول کرے۔